نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر نفس کو موت آئے گی، ہر زی روح کو موت آئے گی. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم نے جو بھی کیا ہے قیامت کے دن پورا پورا اجر دیا جائے گا. ایک ذرہ برابر نیکی کی ہے اسے بھی دیا جائے گا، ایک ذرہ برابر برائی کی ہے، ایک ذرہ برابر تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہمارے دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، لکھ رہے ہیں، ریکارڈ ہے. یہ دونوں کیمرہ چالو ہے، اس دونوں کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا سارا، ہماری ساری ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو رہی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کہا کامیاب وہ ہیں جو کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیے گئے، جو جہنم سے نجات پا گئے وہ کامیاب ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اور جنت میں جن کا داخلہ مل گیا، جنہیں جنت کا پرمیشن مل گیا، اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے کہ اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اس کے لیے کامرانی ہی کامرانی ہے، اس کے لیے سکھ ہی سکھ ہے، اس کے لیے چین ہی چین ہے، اس کو ساری آسانیاں ملیں، اس کو ساری مصیبتوں سے نجات مل جائے گی. تو یہ ہے میرے بھائیوں کامیابی، یہ ہے کامرانی. اس کامرانی کی تلاش میں رہیے. اور دنیا میں جو جنت نما محل بنانا چاہتے ہیں، اس جنت نما محل نہ بنا کر کے قبر کو جنت بنانے کی کوشش کیجیے. دنیا کے اندر فقیرانہ زندگی گزار لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو. سامان اٹھاتا ہے مسافر، یہاں سے سفر کرتا ہے، وہاں جا کر کے رکھ دیتا ہے، چند دن وہاں ٹھہرا، وہاں سے اٹھا کہیں اور چلا گیا. اس طریقے سے سفر میں اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے. تو اے مسلمانوں، تم بھی مسافر کی طرح زندگی گزارو اور مسافر کی طرح رہو. کہیں بھی کسی بھی طریقے سے زندگی گزار لو، لیکن اپنی آخرت کو نہ بھولو. آخرت میں سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے. اس قبر کی منزل کو تم جنت بنانے کی کوشش کرو. جب جنت بنانے کی کوشش کرو گے اللہ توفیق عطا فرمائے گا. جنت بنانے کی کوشش کرو گے اللہ توفیق عطا فرمائے گا. آپ کو عبادت کا جذبہ اور شوق دے گا. آپ کو برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا اور توفیق دے گا کہ آپ برائی سے بچ جائیں. جب آپ جنت کو قبر کو جنت بنانے کی کوشش کریں گے. اور یاد رکھیں جب آپ کی قبر جنت بن جائے گی، قبر جنت بن جائے گی، تو پھر سمجھ لیجیے جنت میں جانا آپ کا پکا ہے، طے ہے. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرا کرتے تھے، قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی. سوچئے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دے دی. ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی جنت کی بشارت پا چکے ہیں، جنہیں جنت ملنا طے ہے اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. یہ بندہ جب قبر کے پاس سے گزر رہا ہے، جب قبرستان کے پاس سے جا رہا ہے، یہ بندہ کیا کہتا ہے، یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، اس کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، داڑھیوں سے آنسو ٹپکتا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا اے عثمان غنی یہ بتاؤ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کی نعمتیں بیان کی جاتی ہیں، جہنم کے عذاب اور جہنم کی سختیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اے عثمان غنی آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس جا کر کے روتے ہیں، جتنا آپ قبرستان کے پاس جا کر کے روتے ہیں. عثمان غنی کا جواب سنیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا اور کہا اے لوگو، اے پوچھنے والوں جو پوچھ رہے ہو کہ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے
ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، نہیں روتے ہو نہ خوش ہوتے ہو، لیکن آپ قبر کے پاس جا کر کے روتے ہو. کیا منظر ہے؟ منظر یہ ہے، معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو پھر آخرت کی دوسری منزلیں بڑی ہی آسان ہوں گی، آسان تر ہوں گی. لیکن اس منزل میں، اس مرحلے میں اگر سختیاں ہو گئی اور منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ہم نے لا ادری لا ادری لا ادری کہہ دیا تو پھر لا ادری لا ادری کہتے کہتے جہنم تک پہنچ جائیں گے. اس لیے لا ادری سوچیں اور اپنے آپ کو لا ادری والا نہ بنائیں. اپنے آپ کو اتنا تیار رکھیں کہ جب فرشتے پوچھیں من ربک، تیرا رب کون ہے، فٹ سے فوراً جواب دے دیں ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ رب العالمین ہے. پوچھیں فرشتے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، پوچھ لیں تو کہہ دو دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پوچھ لیں محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو ہم اور آپ کہہ دیں میرا اور میرے نبی تھے اور آخری نبی تھے. تو یہ سوچ کر کے ہم اپنی آپ کی تیاری کریں کہ لا ادری نہ کہنا پڑے. اگر لا ادری کہنا پڑ گیا تو پھر لا ادری سے جہنم تک پہنچ جائیں گے.